بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم سامعین اکرام، ہم کئی دنوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن رہے ہیں اور سیرت کے جو دروس ہو رہے ہیں وہ سلسلہ وار آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ اسے غور سے سنیں گے۔ اب جو 3 سال جو باقی رہ گئے ہیں مکہ کے، اس کے اندر کچھ باتیں آپ کو سننا ضروری ہے، اور کچھ عرب کے قبائل کے اعتبار سے کچھ باتیں اگر آپ سنیں گے تو یہ 3 سال کے واقعات بھی سمجھ میں آ جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدنی دور بھی جو ہے انہی باتوں کے اندر منحصر ہے۔ آپ ذرا اسے غور سے سنیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج جا کر واپس آئے، اور باضابطہ آپ کہاں پر گئے تھے؟ طائف کو جانے کے بعد پھر واپس کہاں پر آئے؟ مکہ آئے، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوتی کام کرنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ کیسے انداز تبدیل کرتے ہیں؟ اب تک تو آپ ہر آدمی کو بلا بلا کر دعوت دے رہے تھے، کبھی یہاں پر کبھی وہاں پر، جو آدمی جہاں پر ملتا ہے اس کو دعوت دے رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اندر ایک بات یہ آتی ہے کہ کیونکہ عرب کے ماحول کے اندر، میں نے اس سے پہلے پیش کیا تھا کہ قبیلے کا سردار اگر کسی بات کا فیصلہ کر دے تو پورے لوگ اس کی بات کو مانا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انداز کو چینج کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ اب سے میں کیا کروں گا؟ قبیلے کے سرداروں کو دعوت دوں گا۔ مکہ میں جو بھی لوگ آئیں گے حج کرنے کے ایام میں یا حج کے علاوہ جو بھی تجارت کرنے کے لیے آتے ہیں، میں ان کے پاس جاؤں گا اور جا کر پوچھوں گا، اور باضابطہ آپ پوچھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا قافلہ آیا ہوتا، وہاں پر بیٹھا ہوتا تو پوچھتے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو کہتے کہ ہم فلاں علاقے سے آئے ہیں۔ اچھا، آپ میں سردار کون ہے؟ کہتے کہ فلاں سردار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو بلا کر دین کی دعوت پہنچایا کرتے تھے، تاکہ سردار اگر اسلام قبول کر لے گا تو ان کے پورے قبیلے والے، خاندان والے اسلام قبول کریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز چل رہا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایسے انداز میں دعوت شروع کیا تھا۔ اب آپ غور کریں 1-2 چھوٹے واقعات، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے آپ کو مدینے سے ملتا ہے۔ مدینے کے اندر جو ہے حالات کیسے تھے اور مکہ کے اندر حالات کیسے تھے، وہ ہم کو سمجھنا ہے۔ مدینے کے اندر 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ کیا نام ہے؟ اوس اور خزرج، یہ 2 اہم قبیلے تھے اور عرب کے طاقتور قبیلے۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنی زندگی کے اندر کبھی کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکا ان لوگوں نے، بڑے طاقتور جنگجو یہ لوگ تھے، اور پورے مدینہ کے اندر انہی 2 قبیلے والوں کا رعب و دبدبہ چلا کرتا تھا، کیونکہ اسلام وہاں پر کیسے گیا اور اللہ کے وسلم کیسے ہجرت کیے گئے، آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اوس اور خزرج 2 قبیلے یہ آپس میں ہمیشہ لڑا کرتے تھے، اور مدینہ کے اندر ان 2 قبیلوں کے علاوہ 3 اور قبیلے تھے، 3 اور گروپ تھے۔ وہ کس کے تھے؟ یہودیوں کے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ہے نا۔ یہ 3 طرح کے یہودی قبیلے تھے جو دور سے آ کر یہاں پر بسے ہوئے تھے اور ان کے امن و امان میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ کتنی چیزیں ہو گئی تقریباً؟ یہ 5 طرح کے گروپ یہاں پر ہو گئے، 2 اوس اور خزرج، پھر اس کے بعد یہ 3 طرح کے لوگ جو ہے یہاں پر آ کر باضابطہ ان کے بڑے بڑے قلعے ان کے مشہور تھے۔ مدینہ کے اندر خیبر کا قلعہ ہے نا، بڑے بڑے قلعے ان کے تھے نا، تو قریظہ کے بڑے بڑے قبیلے یہاں پر مشہور ہیں، ان کے قلعے بھی تھے اور بڑے بڑے قبیلے بھی تھے۔ تو اوس اور خزرج جو ہے آپس میں ہمیشہ یہ لڑا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ بھائی اگر وہاں کے قبیلے کے لوگ آئیں گے، ان کے سامنے دین کی دعوت دوں گا تو کیا ہوگا؟ لوگ اسلام قبول کریں گے، تو مدینے کا راستہ بھی کھل جائے گا ہمارے واسطے، اور وہاں پر ہم مدینے کو دین کا مرکز بنا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باضابطہ ان کی تلاش میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک حج کے ایام میں ایک آدمی آیا جس کا نام کیا تھا؟ سوید ابن سامت۔ کیا نام تھا؟ سوید بن سامت۔ اس کا تعلق قبیلے اوس سے تھا، اور یہ قبیلے اوس کا بڑا سردار تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی کامل تھا۔ کیا تھا؟ کامل کسے کہتے ہیں؟ اپنی ذات میں، شرافت میں، خاندان میں
اور فنکاری میں، بہادر میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ شعر و سخن میں، عربی زبان میں ماہر ہو۔ آج ہم کہتے ہیں نا حرفن مولا، کہتے ہیں نا حرفن مولا کو وہ لوگ کامل کہا کرتے تھے۔ یہ اوس کا بڑا سردار تھا، وہ حج کرنے کے لیے جب وہ مکہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا کہ میں مکہ مدینہ سے آیا ہوں۔ اس زمانے میں مدینہ کا نام کیا تھا؟ یثرب تھا، میں وہاں سے آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں آپ کو توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے توحید کی بات پیش کی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس بھی دعوت ہے، میرے پاس بھی ایک چھوٹی کتاب ہے، میں اس کو فالو کرتا ہوں، آپ میری کتاب سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی کتاب سنائیے۔ وہ کون سی کتاب تھی؟ مجلہ لقمان، یعنی لقمان حکیم کی تمام نصیحتیں تھی۔ شرک نہیں کرنا ہے نا، کل میں نے آپ کے سامنے تفصیل پیش کیا کہ بچوں کو توحید کی دعوت دینا، برائی نہیں کرنا، یہ تمام کی طرح اس کی اور حکمت کی بات اس کے اندر موجود تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مجلہ وہ پڑھ کے سنا رہا تھا، آپ سن رہے تھے۔ سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ نے جو کلام پیش کیا ہے وہ بڑا بہترین کلام ہے۔ آپ نے تعریف کی، وہ آدمی بڑا خوش ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے پاس جو کتاب آئی ہے یہ اس سے افضل کتاب ہے اور سراپا رحمت ہے، اور جو بھی انسان اس کو قبول کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ کہا کہ سنائیے مجھے کون سی کتاب ہے آپ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ قرآن کی تلاوت کا فرمانے کے بعد وہ آدمی سنتا رہا۔ تلاوت ختم ہو جانے کے بعد اس نے کہا کہ میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ آپ نے جو کلام پیش کیا ہے وہ بڑا بہترین کلام ہے۔ اس کے بعد اس نے شعر و شاعری کہنا شروع کر دیا، یہاں وہاں کی باتیں کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہ آدمی جو ہے واپس چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ مدینہ چلا گیا۔ مدینے میں جانے کے بعد وہاں پر ایک مشہور جنگ بھی اوس اور خزرج کے درمیان بڑا اختلاف، لڑائی لڑے، جسے کہتے ہیں جنگ بعاث۔ کیا کہتے ہیں؟ جنگ بعاث کے نام سے یہ مشہور ہے۔ اور مدینے کے اندر کئی مرتبہ صحابہ اکرام کے درمیان جو اسلام قبول کیے تھے اس طرح کی باتیں کر کے ابھارا کرتے تھے کہ دیکھو آج کے زمانے میں تم دشمن ہوا کرتے تھے، اسلام آنے کے بعد تم اکٹھا بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں چائے پی رہے ہیں، اس زمانے کے اعتبار سے پہلے پیتے ہیں، باتیں کرتے، محبت کرتے آپس میں۔ تو وہ یہودی جو ہے بھڑکا دیا کرتے تھے۔ یہ جنگ ہوئی تھی جس کے اندر جو آدمی کامل نامی سوید ابن سامت آیا تھا، وہ اپنے قبیلے کے سردار تھا، اس کے اندر کئی لوگ مارے گئے، وہ سردار بھی کیا ہے اس کے اندر قتل کر دیا گیا۔ اب کیا ہوا؟ خزرج کے لوگ جو ہے باضابطہ جب اختلاف ہوا، ان کے بھی لوگ مارے گئے، ان کے بھی لوگ مارے گئے، بڑی سخت جنگ وہاں پر ہوئی۔ اب تعداد کم پڑی خزرج والوں کے پاس، خزرج والے جو ہے باضابطہ مکہ آتے ہیں مکہ والوں سے مدد مانگنے کے لیے کہ اے مکہ والوں تم ہماری مدد کرو اور ہمارے ساتھ جنگ کرو تاکہ ہم لوگ کیا کریں گے؟ ان سے جنگ کریں گے، قتال کریں گے۔ ایک جماعت جو ہے باضابطہ پھر مکہ آئی، وہاں سے مکہ والوں سے مدد مانگنے کے لیے، ابو جہل وغیرہ سے مدد مانگنے کے لیے آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد سے ملاقات کرتے ہیں۔ وفد سے ملاقات کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک جنگ بعاث بھی ہے، اختلاف ہو چکا ہے، ہمارے درمیان یہ ہوا ہے فلاں۔ انہوں نے اپنی تمام باتوں کو پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے اس سے بہتر ایک بات پیش کروں گا، کیا آپ قبول کریں گے؟ تو سارے لوگ نیچے بیٹھ گئے، سب لوگ نیچے بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دین کی بات پیش کی۔ وہ کس مقصد سے آئے تھے؟ ایک خون سوار اور خون کا بدل لینے کے لیے آئے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ مکہ آنے کے بعد اگر ان کی ہم کو طاقت حاصل ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہم جا کر دوبارہ جنگ کریں گے، اختلاف کریں گے۔ لیکن وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ لیکن کچھ نوجوان جو ہے اس کے اندر ان کی اللہ کے نبی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی، آخرت کی یاد دلائی، ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ تو اس میں سے ایک نوجوان جو ہے جس کا نام ایاس ابن معاذ، نام کیا ہے؟ ایاس ابن معاذ، وہ اٹھ کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لوگوں دیکھو ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے، لڑنے کے لیے، خون خرابہ کرنے کے لیے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ یہ آدمی جو باتیں ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے یہ بڑا بہترین آدمی ہے، ہمیں اس کی بات کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ اٹھ کر یہ بات کہنے لگا۔ سردار وہاں پر نیچے بیٹھا ہوا تھا، بڑے بڑے کنکریاں اور ہاتھ میں پتھر لیا اور کھینچ کے اس کے منہ پہ مارا۔ کہا کہ ہم کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں؟ آپ اس آدمی کی باتوں میں بہ گئے ہیں۔ ہم کو مقصد کیا ہے؟ اپنے سردار کے خون کا بدلہ لینا ہے، ہم اس مقصد سے یہاں پر آئے ہیں، تم یہاں وہاں کی باتوں میں مشغول ہو گئے ہیں۔
غصہ کر کہا کہ آپ خاموش ہو جاؤ. اللہ کے وسلم نے جب ان کے درمیان اختلاف دیکھا تو آپ وہاں سے اٹھ کر وہاں پہ چلے گئے اور یہ مکہ کے اندر داخل ہو کر کیا کیے؟ ابو جہل سے مدد مانگی. ابو جہل نے انکار کر دیا. یہ واپس آ کر کہاں پر چلے گئے؟ مدینہ چلے گئے. یہاں پہ علماء کرام نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں میں یہ دو حضرات مشہور ہیں. ایک سوید ابن سامت جو واپس چلے گئے تھے اور دوسرے ایاس ابن معاذ جو وہاں پہ چلے گئے تھے. اسے کہتے ہیں کہ یہ پہلا گروہ تھا یہاں پر آ کے اسلام قبول کیا تھا لیکن یہ وہاں جانے کے بعد اسلام کی دعوت نہیں دیے تھے. اختلاف کی بنا پر پھر اور وہاں پہ جنگ ہوئی جس کی بنا پر یہ بھی قتل کر دیے گئے وہ بھی قتل کر دیے گئے. آپ یاد رکھیں ہمیشہ اس جنگ کا اور یہ دونوں گروپوں کا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک آپ کو ملے گا. اور انصار کسے کہتے ہیں؟ انصار انہی دونوں گروپ کے صحابہ کرام کو کہتے ہیں جو آ کر اسلام قبول کیے اور صحابہ کرام کو دعوت وہاں پر دیے. یہی انصاری صحابہ کرام جو آگے چل کر انصاری بننے کا ان کو موقع ملا. ٹھیک ہے, اتنی بات چل رہی تھی. اب یہاں پر آپ غور کریں, ایک 11واں سال شروع ہوتا ہے. 11واں سال جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ اب مکہ کے اندر طرح طرح کے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آئیں گے, حج کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کو میں اسلام کی دعوت دوں گا. یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں چل رہی تھی. 11ویں سال کا حج شروع ہوا اور تمام کے تمام لوگ ٹینٹ مار کر مکہ کے باہر علاقوں میں آ کر بیٹھ گئے. وقت سے پہلے آیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے نکل پڑے اور تلاش کر رہے تھے کہ فلاں علاقے میں اگر وہاں کے لوگ آئیں گے تو میں ان کو دین کی دعوت, ہر ایک کو نہیں, جو فلاں علاقے میں. اللہ کے وسلم یہاں پہ بڑی پلاننگ کے ساتھ یہاں پہ کام کر رہے تھے. اب تک ہوتا تھا ایسا کہ عام لوگوں کو دعوت دینے کی بنا پر یہ لوگ اسلام بھی قبول نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ وہ اپنے سردار کے زیر تلے ہوا کرتے تھے, جس کی بنا پر بیجا پتنگڑ بن رہا تھا اور لوگ اللہ کے نبی کے اوپر حملہ کر رہے تھے. آپ سوچ رہے تھے. یہاں پہ علماء کرام نے ایک اور دو اہم باتیں نقل کیا, وہ ہمیں سمجھنا. ایک مکہ کا علاقہ ہے اور ایک مدینہ کا علاقہ ہے. ان دونوں میں فرق کیا تھا؟ ان دونوں میں فرق کیا تھا؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر جو ہے سختی تھی. کیا تھی؟ سختی تھی. اور مکہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کے اندر فطری طور پہ سختی تھی. وجہ کیا ہے؟ چاروں طرف پہاڑی, گرم علاقہ اور اگنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, تو ہر ایک کے دھیان کے اندر سختی تھی وہاں پر. اور آج بھی جو مکہ اور مدینہ کے لوگ ہیں, مدینہ کے مقابلے میں مکہ کے لوگ سخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور مدینہ میں جائیے آپ, لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں اور آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, بڑی محبت سے بات کرتے ہیں. یہ مٹی کا اثر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی سوچ رہے تھے یہ مکہ کی سخت زمین, مٹی پتھریلی زمین کے اندر رہ کر, چاروں طرف پتھریلی علاقے میں رہ کر یہ لوگ سخت ہو چکے ہیں. مارنا مرنا, اور قبیلے کے اعتبار سے ان کا ایک معبود تھا نا, یہ کعبۃ اللہ تھا ان کے پاس. یہ 313 معبود کی پوجا کیا کرتے تھے, قبائلی قائندر ہوا کرتا تھا اور ہر معاملہ کیا ہے قبیلے کے سردار کے اندر ہوا کرتا تھا. تو یہ مکہ کے لوگ جو پابند تھے اپنے سردار کی بات سے باہر نہیں نکلا کرتے تھے. ان کے مقابلے کے اندر مدینے کے لوگ کاشتکاری کرنے والے اور کھیتی باڑی کرنے والے, اچھی ہوا کے اندر رہنے والے, آزاد ذہن کے لوگ, ان کے اوپر بتوں کی عبادت کا دباؤ نہیں تھا, کیونکہ مدینہ کے اندر کوئی مندر ہی نہیں تھی. جیسے کعبۃ اللہ کے اندر بڑا ان کا بت خانہ تھا نا, بڑا اتنے بت تھے, لیکن وہاں پر کچھ نہیں تھا. وہ لوگ آزاد ذہن کے لوگ تھے, یہاں جانا وہاں جانا, اس کھیت میں بیٹھنا, اس پانی میں تیرنا, پھر وہاں پر کرنا. لیکن ان کے پاس بھی بڑوں کا احترام تھا, لیکن بڑے ان کو فورس نہیں کیا کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کے پاس اپنا کوئی بت تھا ہی نہیں, نہ ان کے پاس کوئی مندر تھی. بس لوگ قبیلے کنبے قبیلے کے اعتبار سے خاندان کا ساتھ دیا کرتے تھے. اگر کوئی اسلام قبول کر لے تو ان کو فرق نہیں پڑتا تھا. کیوں فرق نہیں پڑتا تھا؟ اس لیے کہ وہاں پر یہودی لوگ تھے جو اللہ اس کے رسول کی باتیں کیا کرتے تھے, باضابطہ وحی کی باتیں, ان کے پاس تورات کی باتیں, نبی کی باتیں, الہام کی باتیں, فرشتوں کی باتیں وہاں پہ ہوا کرتی تھی. 1 سے 4 جگہ پر اور 4 دین کے لوگ رہنے کی بنا پر ان کے اندر دین کو لے کر سختی نہیں تھی.
اللہ کے وسلم یہ سوچتے ہیں کہ اگر مدینہ والے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ بڑا فائدہ ہمیں ہوگا، کیونکہ مکہ والے پابند ہیں، سردار کے پابند ہیں، بتوں کے پابند ہیں، اسلام قبول کریں گے تو ماریں گے، لیکن وہ لوگ کسی بت کے پابند نہیں تھے، اور ان کے دل کے اندر یہ بات ہمیشہ تھی کہ بھائی نبی رسول کا معاملہ دنیا کے اندر موجود ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے، یہودی باضابطہ کہا کرتے تھے ہم تو باہر سے یہاں پر آئے ہیں آپ کے درمیان، ان قریب ہماری نسل میں کون آنے والا ہے؟ ایک نبی آنے والا ہے، اگر وہ نبی آ گیا ہم ان کے ساتھ رہ کر آپ کے خلاف جنگ کریں گے، مقابلہ کریں گے، لہٰذا آپ کچھ دن اور ویٹ کریں۔ ہماری کتابوں کے اندر یہ باتیں بیان کی گئی ہے، تو مدینہ والوں کو اس چیز کا بھی علم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر سوچ رہے تھے کہ اگر مدینے کا کوئی گروپ یہاں پہ آ گیا تو کیا کریں گے؟ ہم ان کو دین کی دعوت دیں گے۔ تو خیر 11واں سال شروع ہوا تو مدینے سے 6 لوگ جو ہے حج کرنے کے لیے آئے، یہ خزرج قبیلے کے تھے۔ کون سے قبیلے کے تھے؟ خزرج۔ آپ نام یاد رکھیں، یہاں سے لے کر اللہ کے وسلم کے انتقال تک آپ کو یہ 2 ہی نام سننا ہے، اوس اور خزرج، یہی سننا ہے۔ ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ مدینہ میں آنے کے بعد یہ لوگ لڑا کرتے تھے، اے اللہ کے نبی ہمیں کام دیجئے، وہ کہتے کہ ہمیں کام دیجئے، لیکن آپ کیا لڑا کرتے تھے؟ آپس میں لڑنے والے یہ لوگ تھے۔ اللہ کے وسلم جب ان کے سامنے دین کی باتوں کو پیش کیا تو دین میں بڑے جذبے والے تھے، اور بڑے سخت قسم کے لوگ تھے، اور جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ آپ غور کریں، وہ 6 لوگ جو ہے باضابطہ آئے، ایک جگہ ٹینٹ مار کر آپس میں بیٹھ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے آپس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ اکرام کے ساتھ جو ہے تلاش میں نکل گئے۔ کوئی یہاں کے اس قبیلے کا تو نہیں آیا ہے، کوئی اس قبیلے کا تو نہیں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاش کرتے ہوئے جا رہے تھے، اچانک 6 لوگ آپس میں بات کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رک گئے۔ رکنے کے بعد ان سے سوال کیا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم یثرب کے رہنے والے ہیں، یعنی مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ یہ یثرب جو ہے مدینہ کا پرانا نام تھا، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ مدینہ کے کہاں کے رہنے والے ہیں، کس قبیلے سے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم خزرج قبیلے کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، کیا وہی لوگ ہیں جو یہودی آپ سے دوستی رکھتے ہیں؟ کہا کہ ہاں، جو ہمارے ساتھ دوستی یہودی رکھتے ہیں ہم ان کے حلیف ہیں، بالکل ہم ان کے دوست ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے ایک بات پیش کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ ہماری باتوں کو قبول کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل، آپ بتائیں گے تو ہم آپ کی بات کو قبول کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھنے کا حکم دیا، وہ سب کے سب بیٹھ گئے، اور آپ بھی یہاں پر بیٹھ گئے، اور آپ نے دین کی باتیں شروع کی، قرآن کی تلاوت فرمائی، اور یہ کہا کہ میں آخری نبی بن کے آ چکا ہوں، آپ کو میری اطاعت کرنا واجب ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ قبیلے والے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھتے ہیں، سن رہے تھے نا آخری نبی آنے والا ہے، فلاں آنے والا ہے۔ یہودی کہا کرتے ہیں ہم اس کے اوپر اسلام قبول کیا کریں گے، آپ کا مقابلہ کریں گے۔ یہ آپس میں دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، ارے جس کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے کیوں نہ ہم یہودیوں سے پہلے اسلام قبول کر لیں۔ کہا اللہ کے نبی آپ نبی بن چکے ہیں، ہم نے آپ کے بارے میں سن رکھا ہے، لہٰذا آپ کیا کریں، آپ ہمیں کلمہ بتائیے، ہم اس کلمے کو قبول کرتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ گروپ جو 6 آدمیوں کا تھا انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہاں پہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ دین کی دعوت قبول کرنے والے جگہ جگہ پر کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن دین کی دعوت دینے والوں کی کمی ہے۔ آپ کے پاس آ کر نہیں پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے دل کے اندر ذہن میں ڈال دے گا، لیکن اس موقع کی بات جم گئی اور آپ نے دین کی بات پیش کیا تو وہ لوگ اسی وقت اسلام قبول کر سکتے ہیں۔ خیر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جا کر دعوتی کام کریں گے، اس بات کا ہم عہد کرتے ہیں۔ اور باضابطہ اتنے جوش کے ساتھ یہ 6 صحابہ اکرام واپس نکلے، اسلام قبول کرے، کہاں پر؟ مدینہ کے اندر گئے، اور جا کر پورے قبیلوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، جو یہ کرنے والے تھے، یہ دین کی دعوت ان کو دے رہے تھے۔ اور یہ لوگ جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب اگلا سال آئے گا نا، ہم اپنے اور ساتھیوں کو لے کر آئیں گے تاکہ وہ آپ کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کریں گے، اتنا وعدہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ علماء اکرام نقل کرتے ہیں یہ صحابہ اکرام کی جماعت جو 6 صحابہ اکرام کی تھی وہاں پر گئی اور اپنے اپنے علاقوں کے اندر دعوتی کام کر رہے تھے۔ جب 12ویں سال کو یہ صحابہ اکرام واپس آئے تو علماء اکرام کہتے ہیں کہ تقریباً کتنے لوگ آئے واپس؟ 12 لوگ واپس آئے، اور آ کر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے منتظر تھے اور آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ 12واں سال کا واقعہ ہے۔ عقبہ، بیعت عقبہ، عقبہ کہتے ہیں نا، ایک عقبہ نامی ایک آدمی تھا، اس کی گھاٹی تھی، مکہ کے باہر ایک علاقہ تھا، وہ گھاٹی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم وہاں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو تمام لوگوں نے دن اور ٹائم مقرر کیا اور وہاں جا کر جمع ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ 6 ایکسٹرا لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور بھی لوگ اسلام قبول کرنے والے ہمارے علاقوں کے اندر موجود ہیں، آپ ان کو اسلام کی دعوت دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اسلام کی دعوت دی۔ اسلام کی دعوت دینے کے بعد آپ نے وہاں کے بارے میں رپورٹ حاصل کی کہ وہاں پر سیاسی جماعت کیسی ہے، سیاست وہاں پہ کیسی چلتی ہے۔ تو اس کے بعد اس صحابی رسول نے واضح کیا کہ اللہ کے نبی، اوس اور خزرج میں بڑا اختلاف ہوا ہے، آپس میں خون کے پیاسے ہیں، لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ جو 12 لوگ آئے تھے نا، 10 لوگ خزرج کے تھے اور 2 لوگ کہاں کے تھے؟ اوس کے تھے۔ اور یہ بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگ آپس میں اپنے دشمنوں کے سامنے جھک کے کام کر رہے تھے، جس کی بنا پہ 2 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اللہ کے وسلم کے سامنے تمام چیزیں بیان کرتے ہیں، اور ایک بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے درمیان ایک آدمی ہے جس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین۔ اس کے بارے میں پیش کرتے ہیں، کیا پیش کرتے ہیں؟ اصل وہ آدمی ہمارے خاندان کا ہے، خزرج کا ہے۔ کون سے خاندان کا ہے؟ خزرج کا ہے۔ جب جنگ لڑی گئی تھی، اسے ہمارے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کرنا تھا۔ یہ قبیلے کا اصول کہتا ہے، سردار کا اصول یہی کہتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ جنگ کے اندر نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے؟ اس آدمی کو بڑا بننا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس آدمی کو بڑا بننا ہے۔ اب غور کرے، یہ صحابہ اکرام جو سیاسی حالات پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی اس کے مطابق ان سے وعدہ لیتے ہیں۔ اور جہاں پر بھی موقع ملتا ہے نا، سیاستدان لوگ جو ہوتے ہیں نا، اپنا مفاد نکالتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قبیلے کا اصول کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر اوس کا مقابلہ کرنا تھا، اس نے ہمارے ساتھ جنگ نہیں کیا ہے۔ اور دوسرا یہ چاہتا ہے اوس اور خزرج کو ملائیں، یہ آپس میں کیا کریں گے؟ اتحاد قائم کریں گے۔ تو امیر کسے بنائیں گے؟ امیر کسے بنائیں گے؟ مجھے بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ یہودیوں کے پاس بھی جاتا، ان سے بھی کہتا ہے آپ بھی مل جاؤ۔ تو لہٰذا یہ بڑے بننے کی چکر میں لوگوں کے سامنے جھوٹی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو جھوٹ موٹ کا ملاتے پھرتا ہے۔ لیکن اتنی بات تو ضرور ہے اللہ کے نبی، وہاں پر جب بھی 1-2 باتیں اڑ جائے گی نا، پھر خون خراب وہاں شروع ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو وہاں پر بھانپ لیے، اور آگے بیان فرماتے ہیں ایک آدمی ہمارے پاس آیا بھی گیا، سب لوگ علاقے والے متفق بھی ہو گئے، لیکن ہم لوگ متفق نہیں ہے۔ کیوں متفق نہیں ہے؟ یہ خزرج کا آدمی ہوتے ہوئے کیا نہیں کیا؟ ہمارے ساتھ جنگ نہیں کیا ہے، لیکن ان کی طرف بات کرتا ہے۔ اوس والوں کے پاس وہ لوگ متفق ہے، یہودی متفق ہے، لیکن ہم لوگ ابھی مکمل متفق نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن اوس والے آ کر اس کے سر کا ماپ لے کر گئے ہیں، اسے مدینے کا سردار بنانے کے لیے۔ وہ آدمی سیٹ کو چاہنے والا آدمی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھوڑی دور سوچ میں پڑ گئے کہ اب اتنا برا وہاں پر معاملہ ہے، اتنے سارے اختلافات وہاں پہ ہونے والے ہیں اور ہو رہے ہیں، اب وہاں پر دعوتی کام کیسے کیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں۔ اللہ کے نبی کیا وعدہ ہے؟ اسے کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کیا ہے۔ کیا بیعت تھی؟ ایک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہیں مانیں گے، زنا نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، پھر اس کے بعد ہر حالت میں میری فرما برداری کریں گے، نافرمانی سے بچے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں تم اس بات کا بھی وعدہ کرو کہ وہاں جانے کے بعد حکومت کرنا آپ کا حق ہے۔ حکومت کرنا کس کا حق ہے؟ اگر معاملات ایسے پیش آئے، بڑا بننا اگر آپ کا حق ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں مت پڑھو۔ اگر آپ حکومت کے پیچھے پڑ جائیں گے تو دعوتی کام رک جائے گا، لوگ لڑیں گے، اختلاف کریں گے، آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ آپ میرے مخالف ہیں۔
ہے تو دین سچی بات ہے تو آپ اخلاص کی بات کرنے والے، ہے تو آپ توحید کی بات کرنے والے، میں آپ کی بات اس لیے نہیں مانوں گا کہ آپ کا اور میرا سیاسی اختلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا توحید کا کام کرنا ہے تو آپ اس معاملے میں مت پڑے، اور جہاں پر یہ معاملے شروع ہوتے ہیں وہاں پر سب سے پہلے توحید کا کام بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ان سے عہد لیا، وعدہ کروایا۔ وہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آج کے بعد سے ہم ان معاملات میں نہیں پڑیں گے، ہمارا کام کیا ہے، صرف توحید کا کام کرنا ہوگا۔ یہ لوگ واپس جا رہے تھے، اللہ کے نبی نے پھر ان کو بلا کر کہا کہ یہاں پہ بیٹھ جائے، کہا کہ جا کے مصعب بن عمیر کو بلا کر لائے۔ مصعب بن عمیر کو بلا کر لایا گیا، کہا کہ اے مصعب بن عمیر آپ ان کے ساتھ جائیے، اور آپ کا کام کیا ہے کہ آپ یہ دو گروپوں کے اندر جو اوس اور خزرج والے ہیں ان کو ملانے کی کوشش کرنا اور ان کے درمیان دین کی باتیں آپ پیش کرنا۔ وجہ کیا تھی مصعب بن عمیر کو بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ علماء کرام نے 2-3 باتیں وہاں پر پیش کیا ہے۔ پہلی بات یہ پیش کی ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی آپس میں لڑ کے مر سکتے ہیں، اور جو ابھی لوگ اسلام قبول کیے ہوئے ہیں ان کے گھروں کے اندر اختلاف اور فتنہ پڑنے کی بنا پر یہ لوگ توحید کے اوپر عمل نہیں کریں گے بلکہ خاندانی دباؤ میں آ کر لڑ کر مر جائیں گے۔ اب جو رہے سہے جو اسلام والے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات، ان کو قرآن کم یاد تھا۔ حج کے ایام کتنے ہوتے ہیں؟ 4-8 دن کے ایام ہوتے ہیں نا، کتنا یہ لوگ قرآن یاد کیے ہوں گے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں مصعب بن عمیر بڑا ماہر ہے قرآن، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آپ جا کر ان کے سامنے مکمل قرآن کی تعلیمات پیش کریں اور دونوں جو قبیلے والے ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری وجہ بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ لوگ ابھی کچے اسلام قبول کیے ہوئے تھے، ان کو دعوتی کام کرنے کا تجربہ نہیں تھا، اور مصعب بن عمیر دعوتی میدان کے منجے ہوئے کھلاڑی تھے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کرام کی جماعت، یہ اسلام کا سب سے پہلے داعی ہے، مجرب قاری ہے، آپ کا استاد ہوگا اور دین کا بڑا ماہر آدمی ہے، آپ ان کو لے کر کام کرے۔ اور اس کے اندر بڑی حکمت کیا ہے، آپ کا اختلاف ان سے ہے، آپ توحید کی دعوت قبول کرنے کے لیے کہیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ ایک داعی نہ آپ کے گروپ کا ہے نہ آپ کے گروپ کا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ مکہ سے آیا ہے۔ یہ بڑی حکمت تھی، جس علاقے کے اندر اختلاف ہو تو تیسرا آدمی آ کر ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اس حکمت کے ساتھ مصعب بن عمیر کو بھیجا، اور اس کے اندر حضرت اسد ابن زرارہ، نام کیا ہے؟ اسد بن زرارہ۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ تاریخ، آپ کو اللہ کے نبی کی وفات تک صرف یہی 2 قبیلے آپ کو نظر آئیں گے آپس میں۔ کیوں؟ مکہ کے حالات کیسے بن رہے تھے اور مدینہ کے حالات کیسے بن رہے تھے اور مکہ کے حالات کیسے بگڑ رہے تھے، آپ کو یہ سوچنے کے بعد ہجرت کرنے کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے وہ تب جا کر آپ کو 3 سال سمجھ میں آئیں گے۔ مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے بڑے ماہر قرآن، آپ نے سنا ہوگا، اور ایک مجلس میں کہیں قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے تو لوگ ان کی باتوں کو سن کر اپنے دین کو بدل دیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ بات کرنا شروع کر دے اتنے پیارے انداز میں مکمل بات کو رکھتے کہ لوگ ان کی باتوں کو سننے کے دیوانے ہوا کرتے تھے، ہے نا؟ کوئی بہترین انداز میں بات کرنے والا ہے تو آدمی کیا ہے، صرف لب و لہجے کو دیکھ رہا ہے، آدمی بات کر کے نکل گیا ہے لیکن باتیں ذہن میں گھوم رہی ہے، اسے کہتے ہیں باتوں کا جادو کرنا۔ مکمل بات کرنے تک نکل بھی چلے جائے لیکن انسان اسی باتوں کے اندر گم ہو جائے، اسے کہتے ہیں قادر کلام۔ کیا کہتے ہیں؟ قادر کلام، یعنی بات کرنے میں بڑا ماہر آدمی۔ یہ کون حضرت ہے؟ مصعب بن عمیر۔ اس کے بعد بات کرنے کا انداز اچھا ہو، اخلاق بھی اچھے ہو اور شکل و صورت بھی اچھے ہو، اور مسکرا کر کوئی آدمی بات کر رہا ہے تو پھر آدمی کیا کرے گا؟ محبت سے بات سنے گا اس کی۔ یہ تمام خوبیاں ان کے اندر موجود تھی۔ اسد ابن زرارہ یہ خزرج قبیلے کے آدمی تھے۔ جب مدینے کو یہ پہنچے تو مصعب بن عمیر ان کے سامنے قیام کر رہے تھے، ان کے گھر کے اندر قیام کر رہے تھے۔ اب ان کا کام کیا تھا؟ اب غور کریں، ایک مرتبہ دعوت ملنے کے بعد یہ صحابہ اکرام کبھی خاموش نہیں رکھے۔ اسد ابن زرارہ کہتے ہیں کہ اے مصعب بن عمیر،
ہمارے جو مقابلے میں قبیلے والے کون ہیں؟ اوس والے ہیں، ان کے 4-5 قبیلے یہاں پر ہیں. نام کیا ہے؟ بنو عبد اشحل، دوسرا بنو ظفر. ان کے بڑے بڑے باغات ہیں تو ہمارے مخالف. اے مصعب بن عمیر، ہم چاہتے ہیں کہ دین کی دعوت وہاں تک پہنچ جائے. انہوں نے اپنا شروع بنا لیا باضابطہ، ایک دن یہاں پر، ایک دن وہاں پر، کبھی اس قریے میں، کبھی اس قریے میں، کبھی اس خاندان کے پاس، کبھی اس خاندان کے پاس. مصعب بن عمیر کو پھرایا کرتے تھے اور پورے مدینہ کے اندر باضابطہ یہ مشہور ہو چکے تھے کہ یہ ہمارے استاد ہیں. کیا ہے؟ المقری. مقری کہتے ہیں قرآن کو سکھانے والا استاذ محترم، قاری محترم کو مقری کہتے ہیں. باضابطہ اس باغ کے اندر چلے گئے اور مقابلے میں کون تھے؟ اوس والے. اور اوس کے 2 بڑے سردار، حضرت سعد ابن معاذ اور دوسرے حضرت اسید ابن حضیر، یہ 2 بڑے صحابہ کرام. اور جیسے یہ 2 صحابہ کرام کی انٹری اسلام کے اندر ہوتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کتنی خیر و برکت اسلام کے اندر آتی ہے. سعد ابن معاذ کون ہے؟ ہاں جی، وہی صحابی رسول 70,000 فرشتے آسمان سے جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے نا، جن کی موت کی وفات سننے کے بعد اللہ کا عرش ہل گیا تھا. آپ نے سنا کئی مرتبہ واقعہ کا. بڑے جرار صحابی رسول تھے سعد ابن معاذ. اور دوسرے اسید ابن حضیر. اسد ابن زرارہ جو صحابی رسول جو مصعب بن عمیر کو لے کر آتے ہیں اپنے تمام چند صحابہ اکرام کو لے کر، جو کہ خزرج قبیلے کے تھے، کہاں پر اسلام کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں؟ اوس قبیلے کے لیے. اور وہاں پر لڑائی ہو جانے کے بعد یہ اصول بن چکا تھا کہ فلاں قبیلے کا آدمی ہمارے علاقے میں نہیں آئے گا تو اسے ختم کر دیا جائے گا. قبیلے بڑھ چکے تھے نا، آج بھی ہوتا ہے نا، یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں پر ہماری بات چلے گی، یہاں آنے سے پہلے کیوں آیا آپ نے؟ اس زمانے میں سرداری کا ہی معاملہ تھا. اور اگر وہ قبیلے والے اگر یہاں پر آتے، ہمارے علاقوں میں آتے، تو یہ لوگ ان کے خلاف جنگ کیا کرتے تھے. لیکن سعد ابن معاذ دور سے دیکھتے ہیں. لانے والے کون ہیں؟ اسد ابن زرارہ، جو ان کے خالہ کے بیٹے تھے. کیا تھے؟ خالہ کے بیٹے تھے. ہے خاندان والے، لیکن اختلاف تھا. خالہ کے بیٹے، یہ گروپ والے، وہ گروپ والے. سعد ابن معاذ نے دور سے دیکھا کہ اسد ابن زرارہ جو ہمارے قبیلے کے خلاف، اور وہ بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر آیا، پوری ساتھی ان کے پاس موجود گئے، اور باغ میں کام کرنے والے جو گئے ان کے سامنے بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہے تھے. سعد ابن معاذ کو بڑا غصہ آیا. یہ ان کو آ کر ڈانٹ سکتے تھے. اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ اے اسید ابن حضیر، وہاں جو آدمی آیا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، خالہ کا بیٹا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس سے اختلاف کروں، لڑوں، اور آپ جاؤ اور جا کر ان سب کو یہاں سے نکال دو. اسید ابن حضیر باضابطہ بڑا برچہ اور بڑا نیزہ لیے وہاں سے چیختے چلاتے ہوئے مصعب بن عمیر بٹھا کر باغ والوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے. اور حضرت اسد ابن زرارہ بازو بیٹھے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے. وہ چیختے چلاتے ہوئے گالی گلوچ کرتے بڑا نیزہ لے کر آئے. آپ کی ہمت کیسی ہوئی یہاں پر آنے کی؟ چیختے چلاتے ہوئے آئے. حضرت مصعب بن عمیر سے کہتے ہیں کہ اے مصعب بن عمیر، یہ جو آدمی آ رہا ہے نا، یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے، یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، آپ اس سے بچ کر رہنا، یہ بڑا خطرناک آدمی ہے. مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ اسے آنے دو، آ کر بٹھائیں گے اسے، اگر وہ بیٹھتا ہے تو میں اس کے سامنے دین کی بات کو پیش کروں گا، نہیں تو اس کا اپنا معاملہ ہے. خیر، چیختے چلاتے ہوئے اور بالکل سامنے قریب آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی خیریت چاہتے تو یہاں سے نکل جائیے، ورنہ میں آپ کو ختم کر دوں گا. دھمکیاں دینے لگے اور کہتے ہیں کہ اے اسد، تم یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ نکل جاؤ یہاں سے اس آدمی کو لے کر، یہ کون آدمی ہے؟ تو مصعب بن عمیر مسکرا کر کہتے ہیں کہ بھائی، آپ لڑ کیوں رہے ہیں ہمارے سے؟ لڑنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں پہلے آپ سنیے. اچھی بات ہے تو قبول کیجئے، اگر نہیں گئے تو آپ کا اپنا معاملہ ہے. تو حضرت اسید کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بات اس نے کہا ہے. تو نیزہ زمین کے اوپر گاڑا اور بالکل سامنے آ کر بیٹھ گئے. کہا کہ کیا بات ہے آپ کی؟ تو حضرت مصعب بن عمیر ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. پورے مسجد و پورے باضابطہ جو ہے محفل والے جھومنا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنے بہترین انداز میں قرآن کو پڑھا کہ اسی وقت اسلام قبول کر لیا. یہ کون صاحب؟ یہ حضرت اسید ابن حضیر. آپ نے سنا ان کا واقعہ؟ کون سا واقعہ ہے؟ بڑا مشہور واقعہ. اسید ابن حضیر کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر کے اس قرآن پڑھنے کی برکت سے میرے دل کے اندر وہیں پہ یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں بھی کیا کروں گا، اس طرح قرآن کی تلاوت کروں گا.
اور قرآن کی تلاوت کرتے تو فرشتے آسمان سے آیا کرتے ہے نا، مشہور واقعہ ان کا، کون سا واقعہ؟ سورہ کہف یا بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے تو آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے تھے، اور بچہ سویا ہوا تھا، گھوڑا ناچ رہا تھا نا، یہ صحابی رسول ہے۔ اور ان کی عمر کتنی تھی؟ کتنی عمر تھی ان کی؟ قبیلے کے سردار، عمر کتنی ہوگی؟ 40 سال کے پاری ہوگی نا۔ 40 سال کے بعد اسلام قبول کرنے والے صحابی ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مصعب آپ کے دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ پہلے ایک پانی لانا ہوگا، اس کے بعد کلمہ پڑھنا ہوگا۔ ایسی بات ہے تو باغ میں بڑا کنواں تو چلے گئے، جا کے ڈبکی لگا کر نہا کر آئے، پھر واپس اسی کچے کپڑوں میں آ کر بیٹھ گئے، کہا کہ مجھے پہلے اسلام کی باتیں بتائیے۔ اسلام قبول کیے، قبول کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آج سے میں بھی آپ کے اسلام کا حامی بنوں گا اور میں بھی قرآن کی تلاوت کروں گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک اور ہمارا ساتھی وہاں پر موجود ہے، میں اس کو لانا بھول گیا ہے، میں جا کر آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ وہ کون حضرت ہے؟ سعد ابن معاذ۔ اب اپنے ساتھیوں کے ساتھ سعد ابن معاذ کیا ہے باتیں کر رہے تھے اور آتے ہوئے دیکھ رہے تھے، گیا تھا نا، بڑا غصے میں چلا گیا، نیزہ لے کے گیا تھا، بڑے غصے میں گیا تھا مارنے کے توڑنے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں تو بالکل خوشی کے اثرات جو ہے، چہرہ تبدیل ہوا، کچا اپنے بدن کو کچا کیا ہوا آ رہا ہے۔ سعد ابن معاذ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، بڑے غصے میں گیا تھا مارنے توڑنے کے لیے، دھمکانے کے لیے، اب دیکھتے ہیں تو حالت تبدیل ہو چکی ہے اس کی۔ خیر اسید ابن حضر سامنے آ کر کہتے ہیں، حکمت سے کہتے ہیں کہ آپ جا کر اس آدمی کی پہلے بات سنیں۔ ویسے ہی غصے میں آئے کہ ابھی نہیں گیا ہے وہ آدمی۔ خیر وہ بھی آپس میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت وہاں پر کی گئی، تو اس کے بعد یہ صاحب رسول بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے مصعب بن عمیر، اللہ کا شکر ہے آپ نے ہمارے پاس آ کر دین کی دعوت پیش کی ہے، یہ بڑا اچھا کلام ہے اور بڑی اچھی باتیں ہیں، آپ یہیں پر ٹھہریے، میں ابھی جا کر آتا ہوں۔ یہ قبیلے کے سب سے اپنے اعتبار سے بڑے روب والے صاحب رسول تھے، اپنے قبیلے میں آئے، تمام قبیلے خواتین کو جمع ہونے کا حکم دیا، سردار کا حکم تھا نا، تمام جمع ہو گئے، یہاں پہ خواتین، یہاں پہ مرد، سب بچے بٹے ہوئے۔ سوال کرتے ہیں کہ اے میری جماعت کے لوگوں، اے میرے قبیلے کے لوگوں، میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سچ بولنے والے انسان ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، بڑے معزز انسان ہیں، آپ بڑے طاقتور انسان ہیں۔ ان کی قوم بڑی تعریف ان کی کر رہی تھی۔ حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں کہ دیکھیے میں آپ سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ آپ اسلام قبول نہ کر لیں۔ کلمہ پڑھ کر اسلام کی دعوت دے دی، کہا کہ آج شام تک آپ کے پاس ٹائم ہے، چاہے تو آپ اسلام قبول کر لینا، اس کے بعد میں آج سے آپ کی بات نہیں کروں گا۔ قبیلے کا صدر کتنا معزز ہوتا ہے، آپ غور کریں، قبیلے کا صدر بات نہ کرنا ان کے لیے کتنی بڑی بات تھی۔ شام تک جو ہے پورے کے پورے قبیلے والے اسلام قبول کر لیتے ہیں، شام تک پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیا۔ آپ غور کریں کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 12 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اب 13ویں سال میں صحابہ اکرام داخل ہو رہے ہیں۔ آپ غور کریں 13واں سال جو مکہ کا 13واں سال، 11 سال میں کیا تھا؟ 6 لوگ اسلام قبول کر کے آئے تھے، چلے گئے دعوت دینے کے لیے۔ اگلے سال آئیں گے تو 12واں سال تھا، 12 لوگ اسلام قبول کیے، یہ صحابی رسول کو لے کے چلے گئے۔ 1 سال محنت کرنے کے بعد پھر مکہ کے 13ویں سال میں پھر یہ صحابہ کرام آتے ہیں۔ تو کتنے صحابہ کرام تھے؟ 75 صحابہ کرام۔ کتنے صحابہ کرام؟ 75 صحابہ کرام، صرف حج کرنے والے، ورنہ علاقوں کے اندر ہر گھر کے اندر ایک ایک آدمی جو ہے اسلام قبول کر چکا تھا۔ 75 لوگ جو ہے باضابطہ مکہ آئے اور آ کر اللہ کے نبی کو پیغام بھیجتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا ہیں، ہم آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں اور قبیلے کے لوگ بھی آئے ہیں، آپ ہم سے بات کرنے کے لیے آئیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن تاریخ مقرر فرمایا اور وہی گھاٹی کے اندر جمع ہونے کے لیے کہا کہ یہ گھاٹی جو ہے مکہ سے بالکل باہر جھاڑیوں کے اندر تھی، یہاں پر چھپ کر صحابہ کرام بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون آئے؟ حضرت عباس۔ کون؟ حضرت عباس، جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے لیکن تھے کیا؟ چچا، ذمہ داری سب سنبھال رہے تھے نا۔ ابو جہل نے کہا کہ کس کی ذمہ داری آ گئی؟ حضرت عباس کی ذمہ داری آئی ہے تو ہمارے قبیلے کا آدمی۔ خیر یہ دونوں ملا کر ان تمام صحابہ کرام سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسلام قبول کیا، ہم نے اسلام قبول کیا۔ تو مصعب بن عمیر بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ لوگوں کے آنے سے پہلے مصعب بن عمیر آگے چلے گئے تھے، پوری وہاں کی رپورٹ دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا بہترین علاقہ ہے،
اسلام قبول کرنے والے کے اوپر کوئی زبردستی وہاں پہ نہیں کرتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں جماعتوں کے اندر اختلاف تھا. الحمدللہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا گئے. اب تمام کے تمام بھائی بھائی بن چکے ہیں. اور 75 حضرات میں آدھے لوگ آپ کے پاس آ چکے ہیں. اور وہ بھی کون لوگ ہیں؟ ہر قبیلے کے سردار یہاں پر آپ کے پاس آئے ہیں. لہٰذا ان لوگوں کا آپ کے سامنے کوئی بھی بات کرنا گویا مدینے والے پورے ان کی بات پہ اکٹھا ہونے کے برابر ہے. پوری رپورٹ دے دی ہے. یہ مدینے کی تاریخ ہے. میرے مکہ اور مدینے کے اصول سیم تھے. قبیلے کا سردار جو کہا اس کی بات اٹل ہوا کرتے تھے. اور یہاں پر کتنے لوگ آئے تھے؟ پورے تقریباً مدینہ کے سردار حضرات جو ہے 75 کے اندر یہ سب موجود تھے. حضرت عباس آ کر سب سے پہلے تقریر کرتے ہیں ان کے سامنے. کہا کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے وسلم کو یہاں سے بلانے کے لیے آئے ہیں. کیا آپ کہتے ہیں؟ وہ صحابہ اکرام بڑے گرم جوشی میں ابھی اسلام قبول کیے ہوئے تھے نا. اسلام آ جانے کے بعد دشمنیاں ختم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ دشمنیاں ختم ہونا چاہیے. اور توحید آنے کے بعد اختلاف ختم ہونا چاہیے. اسلام آنے کے بعد دشمنی ختم ہونا چاہیے اور توحید آنے کے بعد اختلاف ختم ہونا چاہیے. توحید کے باوجود بھی اگر اختلاف ہوگا تو ایسی توحید انسان کے منہ پہ مار دی جائے گی. آیت کریمہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اختلاف مت کرو آپس میں. کیا بنو؟ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. بھائی بھائی بن جاؤ. یہ مدینے کی تاریخ کا سب سے پہلی آیت کریمہ. یہ لڑنے والے توحید کے بیس پہ جمع ہو گئے اور خونی ایک دوسرے کے خونی ہوا کرتے تھے. لیکن باضابطہ آپ غور کریں توحید کی بنیاد پہ یہ لوگ جم کر متحد ہو کر دعوتی کام کرنے کے لیے بیٹھے اور کہتے ہیں کہ اے عباس کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو آنے کے لیے کہیے ہمیں. ہم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں گے. اللہ کے نبی کو کیا کریں گے؟ ہم دفاع کریں گے. حضرت عباس کہتے ہیں کہ آپ کو حالات نہیں معلوم ہے. حالات اصل یہ ہے کہ آپ سنیے حالات کیا بیان کرتے ہیں انہوں. آپ جوش میں کہہ رہے ہیں نا ہم لے جائیں گے اللہ کے وسلم کو لے جائیں گے. اللہ کے نبی کا کیا مقام ہے پہلے آپ سمجھیے. آپ اللہ کے نبی ہمارے قبیلے کے آنکھ کے طرح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی یہاں سے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ پورے مکہ والے ملا کر آپ کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پورے مکہ کے لوگ جو ہے اللہ کے نبی کے دعوت کے خلاف ہے. کیا آپ کے اندر وہ طاقت ہے؟ اگر مکہ والے کل کے دن آپ کے پاس اختلاف کرنے کے لیے آئے اور جنگ کرنے کے لیے آپ مقابلہ کر پائیں گے؟ آپ گنتی کے چند حضرات ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو وہاں پر بھیجو. صرف مکے والے کا معاملہ نہیں ہے. یہ جو عرب کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب کس کے پجاری ہیں؟ 360 معبودوں کی پوجا کرنے والے ہیں. اگر مکہ والوں نے پورے عرب کے اندر اعلان کر دیا کہ مدینے کے اوپر حملہ کرنا ہے، یہ پورے کے پورے قبیلے والے مل کر اپنے معبودوں کے اوپر جمع ہو جائیں گے اور مدینے کے اوپر حملہ کریں گے تو کیا آپ برداشت کر پائیں گے؟ یہ بہت بڑی تاریخی بات تھی میرے بھائی. اور باضابطہ یہ 3 سال کی تاریخ جس نے سمجھ گیا وہ صحابہ اکرام جو مدینے کے اندر انصار صحابہ اکرام تھے، ان کی قربانی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ عباس ہم کو کیا سمجھا آپ نے؟ ہم اپنے بچوں کو گواہ دیں گے اور اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ کے نبی کیا کریں گے؟ ہم حفاظت کریں گے. ہم نے اسلام قبول کیا ہے. ہم وہ جوش سے کام کرنے والے حضرات ہیں. اور ہمارے بارے میں کیا مشہور ہے؟ ہم ایک مرتبہ کسی کے بارے میں ٹھان لے ہماری جانیں کٹ سکتی ہے لیکن ہم کیا آ جائیں گے؟ پیچھے نہیں آئیں گے. کہا کہ پورا عرب آنے تو ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت عباس کہتے ہیں کہ عرب کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے. آپ کے پاس جو 2 گروپ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو یہودی لوگ ہیں وہ بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے، تب کیا کریں گے؟ کہا کہ آپ ڈر کس بات کریں؟ ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. قبیلے کے صدر اٹھتے کہتے ہیں ہم ساتھ دینے والے ہیں، ہم اللہ کے نبی کو ساتھ لے کر جائیں گے، ہم فلاں لے کر جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے، میں آنے کے لیے تیار ہوں. میرے کچھ شرائط ہیں. کیا شرائط ہے؟ شرائط یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات کا وعدہ کرو کہ آپ غم اور خوشی میں میری اطاعت کریں گے، نافرمانی سے رکے رہیں گے. دوسرا، میری حفاظت کریں گے. کیا کریں گے؟ میری
حفاظت کریں گے۔ تیسرا، آپس میں جتنے لوگ یہاں پر مل کر ہیں سب جڑ کر محبت سے دین کا کام کریں گے۔ کہا اللہ کے نبی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تمام لوگوں نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے سے بیعت کیا اور کہا کہ آپ جب آئیں گے ہم بالکل آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ اکرام کی جماعت جو ہے باضابطہ یہ آ کر دعوت دے کر جاتی ہے۔ یہاں پہ دو باتیں سمجھنا ہے۔ پہلی بات کیا، جب تمام صحابہ اکرام کیا کر رہے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے تھے، تو اس گھاٹی کے اندر ایک شیطان موجود تھا۔ شیطان نے کہا کہ اے مکہ والوں کیا کر رہے ہو، یہ صحابہ کرام مل رہے ہیں، اگر اللہ کے نبی یہاں سے چلے گئے اور یہ صحابہ کرام اپنے بات کے اوپر وعدے کے اوپر آ گئے تو تم ہلاک و برباد کر دیے جاؤ گے۔ اور یہ وادی کا شیطان تھا جو صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی کی باتوں کو دیکھ کر پورے مکہ میں چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ وادی کا شیطان ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی حکم دیجیے ابھی اسے مار دیتے ہیں، بغاوت کر رہا ہے آپ کے خلاف اور سب کو دعوت دے رہا ہے۔ صحابہ اکرام کہا تھے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے نا گھاٹی میں، جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے تھے۔ وہ شیطان جو آواز لگا رہا تھا اے مکہ والو اس گھاٹی کے اندر آ کر ان سے ملاقات کرو، یہ آپ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے جانے دو، میں اگلی مرتبہ آ کے اس سے نپٹوں گا۔ کب آ کر نپٹے آپ نے؟ فتح مکہ کے دن آ کے نپٹتے ہیں اس سے، ہے نا۔ اس کے کئی واقعات ہیں نا، اللہ کے سلام نے اس کو پکڑ لیا تو سب چیزیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں۔ اختلاف بڑا اس کے اندر کیا گیا تو کہتے ہیں کہ شیطان نے پکار کر بھیجا، لیکن مدینہ میں جانے کے بعد کس کی حکومت آئی ہے؟ کس کی حکومت تھی مدینہ میں آنے کے بعد؟ آج اسلامی حکومت تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اصل دو قبیلے جو ان کے مقامی قبیلے تھے وہ اسلام قبول کیے تھے اور سردار آ کر دعوت دے رہے تھے اے اللہ کے نبی اگر آپ وہاں پر آئیں گے تو کیا بنیں گے؟ ہمارے سردار بنیں گے، اسلامی حکومت قائم کی جائے گی۔ کیونکہ بڑے بڑے سردار کے فیصلہ کرنے کے بعد اسی لیے مدینہ کے اندر اسلامی حکومت قائم کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے اس بات کو لے کر کہ اگر یہ لوگ اپنے وعدے کے اوپر مصر رہے تو کیا ہوگی، وہاں پر اسلامی دعوت شروع کر دی جائے گی۔ تو اس کی لمبی تفصیل بیان کی گئی انشاءاللہ۔ اس کے بعد کیا ہوا کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ رات عبادت کرنے کی رات ہے، آپ عبادت کرتے رہے اور اپنے دوست و احباب میں بیٹھ کر اذکار، ذکر و اذکار، سوالات، قرآن کی تلاوتیں کرتے رہے۔ بڑا اچھا موقع ہے اور انشاءاللہ کل سے عشاء کی نماز کے فوری بعد تراویح مکمل پڑھی جائے گی۔ انشاءاللہ تراویح مکمل پڑھی جائے گی اور آپ کو آزمایا جائے گا کتنے لوگ پڑھ کے رہتے ہیں، کتنے لوگ پڑھ کے جاتے ہیں یہاں سے۔ رہیں گے انشاءاللہ، رہ کر پڑھنا ہے اور گنے چنے دن پورے مہینوں میں 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے اور پورے مہینوں میں پورے سال میں 5 دن جاگنا ہے۔ اسی کے اندر عبادت کرنا ہے نا، کریں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ یہاں پر مسجد کے اندر بیٹھے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔